بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اور ان پر شکر ادا کرنا، اگر اس پر غور کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اس قدر زائد ہیں کہ ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں زمین پر موجود ذرات سے بھی زائد ہیں۔ پانی کے جو قطرات اس زمین پر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان سے بھی زائد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ انہیں شمار کرنا بھی چاہیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے اگر کوئی فائدہ اٹھانے والا ہے تو اس کی مخلوقات میں سے انسان یہ وہ واحد مخلوق ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی دیگر نعمتوں سے دیگر مخلوقات کے ذریعے یہ فائدہ حاصل کرتا ہے۔ چونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل جیسی وہ عظیم نعمت عطا فرمائی ہے کہ جو شاید اور بہت ساری مخلوقات کے پاس نہیں ہے۔ انسان اپنی عقل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، بے شمار نعمتیں انسان استعمال کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم ایک چھوٹی سی نعمت، ایک لقمہ جو انسان کھاتا ہے، اگر ہم اس پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کس قدر زائد ہیں۔ عموماً جب لقمہ کوئی انسان کھاتا ہے تو وہ دو چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، سالن پر اور روٹی پر۔ سالن عموماً گوشت اور سبزیوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اب گوشت چاہے وہ کسی مرغی کا ہو یا کسی بکرے یا گائے وغیرہ کا، اس کا گوشت جو سالن کے اندر استعمال ہوتا ہے، وہ گوشت جو سالن بنا وہ جس جانور کا گوشت ہے، اس جانور کی نشوونما وہ کس سے ہوئی؟ وہ گھاس سے ہوئی۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ زمین جس سے وہ گھاس اگا، اسی سے اس کی نشوونما ہوئی۔ اسی طرح جو روٹی ہے، لقمے کا دوسرا جز جو روٹی ہے، اس کو اگر دیکھا جائے تو وہ روٹی عموماً گندم سے حاصل ہوتی ہے۔ گندم یہ بھی زمین کی پیداوار ہے۔ تو انسان جو لقمہ حاصل کرتا ہے، اس لقمے کے حصول میں زرعی زمین کا، زرعی پیداوار کا بہت بڑا اثر ہے۔ اور زرعی پیداوار اگر اس پر غور کیا جائے تو اللہ اکبر، کہ زمین اور آسمان یہ دونوں مل کر انسان کو نفع پہنچاتے ہیں۔ کہ زمین اگر بنجر ہوگی تو انسان اس سے نفع نہیں اٹھائے گا، لیکن جو زمین بنجر نہیں ہوگی، وہ زرعی زمین ہوگی تو انسان کو اس سے پیداوار حاصل ہوگی، انسان کی کھیتیاں اس کے اندر اگیں گی۔ وہ کھیتیاں صرف ایسا ہی نہیں کہ انسان نے بیج ڈالا اور کھیتیاں اگ گئیں، بلکہ بیج ڈالنے کے بعد اور کئی کام، کئی چیزوں کے اثر ہوتے ہیں جن کی بنا پر وہ کھیتی ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اگر آسمان سے بارش نہ برسے تو کھیتی نہیں اگے گی، اگر اس کو پانی نہ پہنچے تو وہ دانہ جو زمین کے اندر گیا ہے وہ شاید باہر نہ آئے۔ اب انسان کے لیے جو رزق حاصل ہوا، اس رزق کے حاصل ہونے میں زمین اور آسمان ان دونوں کا اثر پایا جا رہا ہے۔ انسان کو حاصل ہونے والے لقمے میں زرعی زمین یہ بہت زیادہ اثر رکھتی ہے، کیونکہ زمین کے اندر جو اناج پیدا ہوتا ہے، اس اناج میں زمین کے بھی اثرات ہیں اور آسمانی اثرات بھی ہیں۔ جی ہاں، آسمان کے اثرات، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ آسمان کے اثرات اس میں کیسے آتے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا کہ سبزیوں کے اندر، پھلوں کے اندر جو رنگت پیدا ہوتی ہے، اس میں جو ذائقہ پیدا ہوتا ہے، اس میں سورج کی روشنی، اس میں چاند کی روشنی، ان کی کرنیں، یہاں تک کہ آب و ہوا، پانی بھی اور ہوا بھی، یہ دونوں ان کے پھل کے ذائقے کے اندر
ان کے رنگ کے اندر، سبزیوں کے رنگوں کے اندر، سبزیوں کے ذائقوں کے اندر یہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ جب انسان سبزی یا گوشت حاصل کرتا ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے زمین اور آسمان دونوں ہی سے فائدے اٹھانے ہوتے ہیں۔ اب انسان جب دیکھتا ہے کہ بارش برس رہی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ اس کی زمین اچھی ہوگی۔ پھر جب یہ زمین کے اندر ریسرچ کرتا ہے تو اسے بہت سی معدنیات ملتی ہیں، بہت سے ایسے چھپے ہوئے خزانے ملتے ہیں کہ جس سے انسان فائدے اٹھاتا ہے۔ آپ تیل کو لے لیجئے، گیس کو لے لیجئے، آپ لوہے کو لے لیجئے، یہ سب زمین سے نکلتا ہے۔ اب یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جن پر ہم غور و فکر نہیں کرتے، لیکن جب ہم ذرا سا اس ایک لقمے پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ لقمہ ہمیں ایسے ہی حاصل نہیں ہوا، بلکہ وہ گندم جو زمین میں اگی تھی اس گندم کو پیسا گیا۔ اب پیسا کس سے گیا؟ اس کو یقیناً دو چکی کے پارٹوں کے درمیان پیسا گیا۔ اب وہ چکی کے پارٹ عموماً لوہے کے یا پتھر کے ہوتے ہیں، یہ کہاں سے حاصل ہوئے؟ زمین سے حاصل ہوئے۔ تو غرض یہ کہ انسان اگر اپنے ایک لقمے پر ہی غور کرے تو اسے پتا چلے گا کہ یہ لقمہ اور اس لقمے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کس قدر اسے نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر یہ نعمتیں نہ ہوتی، اگر آسمان سے بارش نہ برستی، اگر زمین سے اسے پانی نہ ملتا، اگر دن کی روشنی اس تک نہ پہنچتی، اگر رات کی تاریکی اور چاند کی روشنی اس کے پھلوں اور سبزیوں تک نہ پہنچتی، تو یہ نعمتیں، یہ جو مزیدار نعمتیں اسے حاصل ہوتی ہیں، مزیدار پھل اسے حاصل ہوتے ہیں، یہ اسے حاصل نہ ہوتے۔ تو یہ تو فقط ایک لقمے کی بات تھی کہ جس پر اگر اتنا ہم غور کر لیں کہ یہ ہمیں حاصل کیسے ہوا ہے تو یقیناً ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بن جائیں۔ یقیناً انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات ہیں، اور انسان وہ مخلوق ہے کہ جو کسی بھی حالت کے اندر، کسی بھی لمحے، کسی بھی وقت میں، کسی بھی صورت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے بے تعلق نہیں ہو سکتا۔ ہر حالت کے اندر انسان کا تعلق اللہ کی نعمتوں سے جڑا رہے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو ایک لقمے کی بات تھی۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی ظاہری نعمتوں کے ساتھ ساتھ باطنی نعمتیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ انسان جو ایک لقمہ ظاہری طور پر حاصل کرتا ہے اور اسے کھاتا ہے تو اس کو کھانے کے بعد اس کا نظام انہضام اس لقمے پر عمل کرتا ہے۔ اس کا معدہ اس لقمے کو پیستا ہے، اس کا جگر اس لقمے سے خون بناتا ہے، اور اس خون کے ذریعے اس کے تمام اعضاء کو، پورے اس کے بدن کو اس سے نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، اس سے غذائیت حاصل ہوتی ہے، جس کی بنا پر انسان صحت مند اور چست رہتا ہے۔ الغرض انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری طور پر بھی نعمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو باطنی طور پر بھی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو انسان کو یہ چاہیے کہ انسان چلے تو اللہ کے لیے چلے، کھائے تو اللہ کے لیے کھائے، پیے تو اللہ کے لیے پیے، اٹھے تو اللہ کے لیے اٹھے۔ غرض یہ کہ اس کا ہر کام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے اسے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرے گا، ان نعمتوں پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ شکر ادا کرنے والوں کے لیے قرآن کریم میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ کریم قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم نعمتوں میں اضافہ کرنے کے لیے، ہم ان نعمتوں کے اندر بڑھوتری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ انسان کو چاہیے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ جب سرکار علیہ السلام کاشانہ اقدس میں داخل ہوئے تو سرکار علیہ السلام نے وہاں روٹی کا ایک ٹکڑا گرا ہوا دیکھا، تو سرکار علیہ السلام نے اسے اٹھایا، اسے جھاڑا اور اٹھا کر ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں جب کسی قوم سے چلی جاتی ہیں تو پھر واپس لوٹ کر نہیں آتی۔ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں یہاں سے یہ درس ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہم شکر بجا لائیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔
حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، انہوں نے بصرہ کے ایک شخص سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں اور شکر ان دونوں کا آپس میں لازمی تعلق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں بڑھتی رہتی ہیں اور بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، گویا شکر ادا کرنے سے اللہ کی نعمتیں بڑھتی رہتی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں اس وقت تک نہیں رکتی جب تک کہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرنا نہ رک جائے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں یہ ہم سے چھین لی جائیں گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی مطبوعہ شکر کے فضائل کتاب ہم مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کر سکتے ہیں، جس سے ہمیں شکر کے بارے میں پتہ چلے گا کہ شکر کے فضائل کیا ہیں، شکر کس طرح ادا کیا جاتا ہے، شکر ادا کرنے کے طریقے کون کون سے ہیں، ہمارے بزرگ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، صحابہ اکرام علیہم الرضوان، اولیاء اعظام رحمہم اللہ یہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں کی معلومات حاصل کرنے کے لیے اس کتاب کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، انسان پر لازم ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ اے ایمان والو کھاؤ ہمارے دیے ہوئے پاکیزہ رزق میں سے اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت سیدنا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا یہ واجب ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا یہ لازم ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ تفسیر بیضاوی میں اس آیت مبارکہ کے تحت لکھا ہے کہ عبادت بغیر شکر کے مکمل نہیں ہوتی۔ مزید فرماتے ہیں کہ تفسیر کبیر میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ تمام عبادتوں کی اصل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، جو نعمتیں اس نے ہمیں دی ہیں ہم ان پر اس کا شکر بجا لائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شکر کے متعلق ایک دعا پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے کہ اے اللہ عز و جل، میں تیری نعمتوں کے چھن جانے، تیری اچانک عتاب، تیری عافیت کے پھر جانے اور تیری ہر طرح کی ناراضگی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اسی طرح حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا ذکر فرماتا ہے، اور جب بندہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اور نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کریں، اس کی نعمتوں پر غور و فکر کریں، ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کس قدر نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ماں باپ کی نعمت عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اولاد کی نعمت عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مال کی نعمت عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عزت، ہمیں دولت، شہرت، یہ سب اللہ تعالی کی نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی انسان کو عطا فرماتا ہے۔ یہ تو وہ نعمتیں ہیں کہ جو بالکل ظاہر و باہر ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ انسان ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں پر غور و فکر کرے تو اسے پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کس قدر زائد ہیں کہ اس کا ایک ایک سانس، اس کا ایک ایک لمحہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر ہی میں گزرنا چاہیے۔ اب غور کیجئے کہ انسان جب سانس لیتا ہے، اب سانس جب اس نے لیا تو سانس آیا، اس کی زندگی چلی،
یہ بھی اللہ کی نعمت. اب اس کا سانس خارج ہونا ہے, اگر خارج نہ ہو تو ذرا سوچئے انسان کا کیا حال ہوگا. یقیناً ہم ایک سانس لے رہے ہیں اور اسے خارج کر رہے ہیں, یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں ہیں کہ جن کا شکر ادا نہیں کرتے, اور کچھ نعمتیں وہ ہیں کہ جن کا شکر ادا کرنا تو کجا, ہم ان نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں استعمال کرتے ہیں. اللہ اکبر, اگر کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھ لیا تو غور کیجئے کہ کیا ہم ان نعمتوں کا جواب دے پائیں گے؟ کیا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے یہ دریافت کیا کہ میں نے تمہیں عقل دی تھی, تم نے اس عقل کو میرے لیے, میری رضا کے لیے, میرے دین کے لیے استعمال کیا کہ نہیں؟ میں نے تمہیں دولت دی تھی, تم نے اس دولت کو میری رضا کے لیے استعمال کیا کہ نہیں؟ میں نے تمہیں اولاد دی تھی, کیا تم نے اس نعمت کا شکر ادا کیا کہ نہیں؟ کیا تم نے اس اولاد کی تربیت ایسی کی کہ وہ اولاد بڑی ہو کر میرے دین کا کام کرتی؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی عزت, کیا ہم نے اس عزت کا استعمال, کیا ہم نے اس دولت کا استعمال دین کے لیے کیا یا فقط اپنی ذات کے لیے کیا؟ ہمیں ان نعمتوں پر غور کرنا چاہیے. ان نعمتوں پر کس طرح شکر بجا لایا جا سکتا ہے, اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے, ایک ایسے لمحات ہیں کہ جو ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا تو کجا بلکہ گناہوں میں, ان نعمتوں کو غلط جگہوں پر صرف کرنے میں گزر جاتا ہے. ایک بزرگ حضرت سیدنا مخلد بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شکر کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ بندہ گناہوں کو چھوڑ دے, یعنی گناہوں کو چھوڑ دینا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے. تو ہمیں اپنے شب و روز پر غور کرنا چاہیے کہ ہم ہیں کس مقام پر, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں یا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اس کے دین کے خلاف, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خلاف ان نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں. ہمیں اس پر ضرور غور کرنا چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. شکر ادا کرنے کے متعلق ایک روایت آپ کو سناتا ہوں. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا محمد بن منقدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ, انہوں نے حضرت سیدنا ابو حازم سلمہ بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار ان سے کہا کہ مجھے اکثر بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ناواقف لوگ ملتے ہیں جنہیں میں نہیں جانتا, لیکن وہ لوگ جب مجھے ملتے ہیں تو میرے لیے دعائے خیر کرتے ہیں, حالانکہ میں نے ان کے لیے کبھی کوئی بھلائی یا ان کے لیے کوئی اچھا کام نہیں کیا ہوتا. ناواقف لوگ ہوتے ہیں, میرا شکریہ ادا کرتے ہیں. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کے اس عمل کو اپنی وجہ سے نہ سمجھو, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سمجھو کہ جو ان لوگوں کو تمہارے پاس بھیجتا ہے, اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اس کے بعد راوی حضرت سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدنا عبد الرحمن بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کی آیت مبارکہ تلاوت کی, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان قریب ان کے لیے رحمان محبت پیدا کر دے گا. اللہ اکبر. ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے کام کریں, اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لائیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں ہم دنیا میں بھی دیکھیں گے اور ہمیں آخرت میں بھی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو, کر اخلاص ایسا عطا یا الہی, کر اخلاص ایسا عطا